بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آڈینس، ایڈیوکاسٹ فورتھ ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے. آج ہم ایک نوجوان سے بات کریں گے جو پشاور یونیورسٹی میں قانون کے طالب علم ہیں اور ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. آج ہم تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں تو اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں یہ اس سے کتنے باخبر ہیں اور ان کا کیا ویژن ہے. ارباب ابو ذر خان اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پشاور یونیورسٹی میں قانون کے طالب علم ہیں. ارباب ابو ذر، آپ کا ویلکم ٹو دی ایڈوکاسٹ. یہ بتائیں ارباب ابو ذر کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یا جو ہمارا ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے یہ کئی مسائل سے دوچار ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مسائل سے جو وہاں کا طالب علم ہے، جو یونیورسٹی کا مین اسٹیک ہولڈر ہے، وہ کس حد تک باخبر ہے؟ السلام علیکم بلال. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اس کویشچن کا میں ایک براڈر اسپیکٹرم میں آنسر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا طالب علم جو ہے وہ بالکل باخبر ہے. وہ جو سارے ایشوز ہیں وہ اگر کلاس کے حوالے سے ہے، وہ کلاس کے باہر کسی کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہیں، یا وہ جو کسی بھی حوالے سے ہیں، تو طالب علم اس سے باخبر ہے. لیکن اس طالب علم کو اس چیز پہ بولنے کے لیے اس کو کوئی پلیٹ فارم مہیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی بات کرتا بھی ہے ان ایشوز پہ، تو ان کو وہ بولنے نہیں دیتے. جی اچھا، آپ جب کہتے ہیں کہ اس کو بولنے نہیں دیتے تو کون اس کو بولنے نہیں دیتا؟ کون روکتا ہے؟ آبسٹیکل کہاں آتا ہے؟ جی اس کا مین آبسٹیکل جو ہے یہ ہمارے ایگزامینیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ایشو میں اس کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ بہت زیادہ فلاز موجود ہیں. اور فلاز اس وجہ سے موجود ہیں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی ٹیچر آپ کے لیے پیپر بھی بنواتے ہیں، اور وہی ٹیچر وہی پیپر آپ کا ایویلویٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا فلا یہ ہے کہ یہاں پہ مورل کرپشن اور جو سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، کہ ہراسمنٹ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہوتی ہے، اسپیشلی ہائر ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایگزامینیشن کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. ایک پروفیسر ہے، اس کے اتھارٹی میں آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کو فل فلیج اتھارٹی دی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تمام پروفیسرز کو وہ نہیں کرتا کہ ہاں، ہاتھ تمام کے پانچ پروفیسرز کو انگلیاں میں برابر نہیں ہیں. انکلوڈ نہیں کرتا میں ان سب کو، لیکن ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کو ایک ایسا اتھارٹیٹیو بناتے ہیں کہ وہ کویسچنیبل نہیں ہے، وہ ان کو آپ کویسچن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ان کو کویسچن کریں گے تو آپ کا فیوچر ایٹ اسٹیک ہوگا. وہ آپ کے ایگزامینیشن انہی کے ہاتھ میں لیکن ہے. ابو ذر، جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب اگر استاد، آپ کا جو استاد ہے وہ اگر آپ کا پیپر نہیں بنائے گا یا وہ چیک نہیں کرے گا، یا اگر وہ کسی تھرڈ پارٹی کو ملے گا اور اس تھرڈ پارٹی نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، تو وہ آپ کی ایبلٹیز کو کیسے جج کرے گا؟ ایک استاد جو آپ کے ساتھ ہے تو وہ تو آپ کو جانتا ہے نا، اس کا آپ کے ساتھ وقت گزر گیا ہے. ہوں. تو اگر ایک تھرڈ پارٹی ہوگی، اس کو آپ کا کیسے پتہ ہوگا؟ اچھا، اس میں یہ ہے بلال بھائی کہ دیکھ لینا کہ یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے یہ ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے ہے. ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ اگر پروفیسرز ہیں، اگر باقی جو ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی فرد ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی ان پہ چیک ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کس طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر پروفیسر کلاس میں آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کویسچن نہیں کر سکتے. کیوں کہ آپ اس کو کویسچن کریں گے تو آپ کا وہ افیکٹ آپ کے ایگزامینیشن میں اور آپ کے سب معاملات پہ پڑے گا وہ افیکٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اس پہ یہ وہ کرتا ہوں کہ اگر ہم دیکھ لیں جو ہمارے بورڈ ایگزامینیشن کے سسٹم ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں بھی کئی فلاز موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ انٹر یونیورسٹیز کا ایک وہ کر سکتے ہیں، اس کا ایک بورڈ بنا ابو ذر، سکتے ہیں. ابھی آپ ایک اسکالرشپ پر امریکہ گئے تھے، یو گریڈ جی سیمیسٹر جی جی ایکسچینج جی پروگرام میں گئے تھے. وہاں آپ نے امریکہ میں کیسے دیکھا کہ وہ ٹیچر کی کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اور وہ اپنا اس فیئر پلے کو کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ جی. وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی میں ایسے کہوں گا اس کو کہ وہاں کے ٹیچر کو وہ کوئی کلاس ضائع نہیں کرتے، وہ کوئی کلاس مس نہیں کرتے. میں ایک سیمسٹر کے لیے وہاں پہ گیا ہوا تھا، تو مجھے کبھی بھی یاد نہیں ہے کہ میرے کبھی کوئی پروفیسر کسی دن بھی وہ ایبسینٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. سیم وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کے پروفیسرز ریگولر بیسس پہ آتے ہیں تو وہی آپ اسٹوڈنٹس کا بھی ایٹیٹیوڈ وہی طرح سیم رہتا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر میں اپنے کلاسز کے لیے آتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے 3 کلاسز ایک اسکیجول پہ موجود ہیں، اور انہی 3 کلاسز میں کبھی ایک کلاس وہ ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہو جاتی. ٹیچرز کہتے ہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں، تو وہ تو اسٹوڈنٹ کے ٹائم کا ضیاع ہے.
اسٹوڈنٹ دور دور علاقوں سے ٹریول کر کے یہاں پہ کلاسز کے لیے آتے ہیں اور وہ پھر ادھر ادھر گھومتے ہیں یونیورسٹی میں. ان کے لیے کوئی اکیڈیمک انوائرمنٹ نہیں ہے. اکیڈیمک انوائرمنٹ کے علاوہ نہ کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, نہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. آپ کے جو یونیورسٹی کے کلبز ہیں, جو سوسائٹیز ہیں, وہ ایکٹیو نہیں ہیں. آپ کے گراؤنڈز وہ مینٹین نہیں ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر وہ پھر یا پولیٹیکل فیڈریشنز کی طرف چلے جاتے ہیں, جہاں پہ میجورٹی آف دی ٹائم, ناٹ ہر وقت نہیں لیکن میجورٹی آف دی ٹائم وہ ان کے ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کوئی پروڈکٹیو چیز سیکھنے کو نہیں, کرنے کو نہیں ملتی, سیکھنے کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو میں اس بات پہ آتا ہوں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو آپ نے کویسچن کیا تھا, تو اکاؤنٹیبلٹی ان کی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا سب کچھ آن لائن ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں. وہاں یونیورسٹی کا ویب سائٹ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ اپنے جو اسائنمنٹس ہیں, آپ کے جو ایگزامینیشن ہیں, وہ سب کچھ وہاں پہ آپ سبمٹ کرتے ہیں اور آپ کو آٹومیٹک گریڈنگ ملتی ہے. ٹھیک ہے, 80-90% آف دی ٹائم وہ آپ کو آٹومیٹک گریڈنگ ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں پروفیسر کا کوئی رول ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہی اپنا اسائنمنٹ یا ایگزامینیشن سبمٹ کرتے ہیں, آپ کو اسی ٹائم اپنا رزلٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پروفیسرس کے پاس اتنی زیادہ اتھارٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور دوسری جو بات ہے وہ ہمارے ایک سوشل سیٹ اپ کا بھی ہے. وہاں کے سوشل سیٹ اپ میں اور یہاں کے سوشل سیٹ اپ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, وہ مورلی آئی تھنک وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی کوئی پروفیسر اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لاتا کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ جائے اور اس کے ساتھ پرسنل ہو جائے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے ابو سر آپ جو بہت مجھے فیل اچھے ہوئی. وکیل بنیں گے اور آپ جج کو بہت اچھی طرح سے جو ہے کنونس کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک استاد کلاس میں نہیں آتا, اگر وہ کلاس مس کرتا ہے جیسے آپ نے بتایا, اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے ادروائز یونیورسٹی میں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تو اس بریک ٹائم میں عموماً بچے کیا کرتے ہیں؟ عموماً بچے کیا کرتے ہیں, یا تو وہ کہیں لان میں بیٹھے ہوں گے, صرف باتیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, جو دوست آئے ہوئے ہیں وہ مطلب گپ شپ لگاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ کہیں کیفے میں بیٹھے ہوں گے. اب آپ سوچیں نا اس بات کو کہ ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی آتا ہے, لیٹ سپوز وہ 9 بجے آتا ہے, یا 9 بجے آتا ہے, وہ 3 یا 4 بجے اس کی چھٹی ہوتی ہے, جو بائی اسکیجول میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ اس ٹائم ڈیوریشن میں بھی اس کی کبھی ایک کلاس ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. تو وہ جائیں گے کیفے میں بیٹھیں گے, وہ چائے پئیں گے, وہ کھانا کھائیں گے. لیکن اگر تو گپ شپ لگانے کی بجائے اگر وہ کوئی کتاب پڑھ لے, یا آپس میں اسٹوڈنٹس دیکھیں, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اگر ایک فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے وہ فیسلٹی اپنے لیے کریٹ کرنی ہے. اب اگر آپ 10 دوستوں کے گروپ ہیں, آپ کی کلاس نہیں ہو رہی اور آپ 10 کے 10 لان میں بیٹھ جاتے ہیں اور کسی ایک ٹاپک پہ ہیلدی ڈسکشن کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ لان میں بیٹھا جائے اور جی, وقت برباد کیا جائے؟ وہی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یونیورسٹیز میں سوسائٹیز یا جو کلبز موجود ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے, وہ ایکٹیو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی بات کروں, ٹھیک ہے, اپنی ڈپارٹمنٹ میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سوسائٹیز یا کلبز وہ ایز سچ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, تو میں اس کمی کو کیسے پورا کروں گا. ٹھیک ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹس ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی بجائے انہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے وہ مطلب زیادہ چیزیں مہیا ہیں. تو وہ obvious سی بات ہے کہ ہیومن نیچر ہے وہ, کہ وہ اس کی طرف انکلائنڈ ہوگا, وہ انہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرے گا. وہ جائے گا, کھانا کھائے گا, کیفے میں بیٹھ کے چائے پیے گا. تو وہاں پہ کوئی آپ کو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, یہ تو آپ پروفیسرز لیکن آپ کو میرا وہ آپ سے نہیں کرتے. سوال یہی جی, ہے نا کہ اسٹوڈنٹس کس حد تک اپنے لیے اس قسم کے مواقع کریٹ کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس, میں کہتا ہوں یہاں پہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی وہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی اپنی غلطی ہے. غلطی وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یونیورسٹیز کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم وہ مہیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, دوسری طرف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس چیز کو مطلب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک کمی ہے اور اس کمی کو ہم نے لیکن پورا آج کرنا کل ہے. تو ہم یہ سنتے ہیں کہ اویئرنیس دے دی گئی ہے, نوجوان بہت زیادہ ان میں شعور آ گیا ہے, یہ شعور کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہمارے نوجوان اتنے باشعور ہو گئے ہیں تو وہ اب تک اپنے لیے کوئی اپرچونیٹی خود کیوں نہیں کریٹ کر سکے ہیں؟ آئی تھنک جو ایک باتیں جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کہ نوجوان اس کو شعور ملا ہے اور وہ مطلب اپنی چیزوں سے ان چیزوں سے باخبر ہو چکا ہے, اس میں آئی تھنک اس کو میں ہاف ٹروتھ کا وہ کے لیے ٹرم استعمال کروں گا. وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ باشعور ہوتا, اس کو فکر ہوتی کہ یہ کمیاں ہیں اور اس کمیوں کو پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے لیے اپارچونیٹیز پر کریٹ کر لیتے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف ایڈمنسٹریشن کچھ نہیں کر رہی اور دوسری طرف جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنے لیے کچھ وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنے لا کالج میں, لا کالج کا بہت بڑا نام ہے پورے پاکستان کے ہسٹری میں دیکھ لیں یا اپنے صوبے کے ہسٹری میں دیکھ لیں, ایک مدر انسٹیٹیوشن کا ایک لا کالج ہے, پشاور یونیورسٹی سے بھی پہلے اس کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے. تو وہاں پہ اب تک موڈ کورٹ سوسائٹی موجود نہیں تھی.
تو وہ میں نے اور اپنے ایک بیچ میٹ نے مل کے اس موڈ سوسائٹی کو بنایا ہے. موڈ سوسائٹی ابھی ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہم یہاں سے گریجویٹ ہوں گے اور کوئی فورن کنٹری کا جو ایک بندہ ہوگا وہ لاء کی ڈگری پڑھے گا اور وہ گریجویٹ ہوگا. ہمیں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہ فرق کیوں ہوگا؟ ہم صرف کتابیں پڑھتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی موڈ کورٹ کا کوئی کلب نہیں تھا، کوئی سوسائٹی موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہم نے خود سوسائٹی بنائی. اب موڈ کورٹ کلب ہے کیا؟ یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک لیب ہے لاء اسٹوڈنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ آپ اگر میڈیکل کالج میں جائیں تو میڈیکل کالج کے لاسٹ ایئرز میں وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ وارڈ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں. سیم اسی طرح لاء کے اسٹوڈنٹس کے لیے موڈ کورٹ جو کلب ہے وہ ان کے لیے ایک لیب ہے، جس طرح ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک فیکٹری ایک لیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اسی طرح پریکٹیکل اس پہ اسپیکٹس پہ نہیں جائیں گے ڈگریز کے اور ایجوکیشن کے، تو وہ آپ کو آگے جا کے اپنے جاب سیکٹر میں یا جو آپ کے اکنامک سیکٹر ہے اس میں فائدہ کیسے پہنچائے گی پھر وہ. آپ نے جاب سیکٹر کی بات کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو کریکولم آپ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو جاب مارکیٹ کے لیے تیار کر رہا ہے؟ نہیں، آئی تھنک میجورٹی آف دا ٹائم جو ڈگریز ہیں وہ ہمیں جاب مارکیٹ کے لیے وہ ایلیجیبل نہیں بناتی. وہ اس وجہ سے کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہاں آج بھی 20 اور 10 اور 30 سال پرانی چیزیں پڑھائی جاتی ہے. دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف موو کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک اگر کمپیوٹر سائنس کوئی پڑھ رہا ہے وہ اس میں پڑھ رہا ہے کہ ماؤس کیا چیز ہوتی ہے اور کی بورڈ کیا ہاں ہوتا کی ہے بورڈ کیا چیز ہوتی ہے اور مانیٹر کیا ہے اور سی پی او کیا ہے. وہ اس لیول پہ آ کے بھی وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہے، اور دنیا جا رہی ہے مصنوعی ذہانت کی طرف. تو آئی تھنک ہمارا کریکولم جو ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور یہ صرف کمپیوٹر سائنس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ سب آپ اس سب ڈپارٹمنٹس میں جائیں، سب ڈگریز کی طرف جائیں، ان کا سلیبس دیکھ لیں، وہ کریکولم دیکھ لیں، تو وہ بہت زیادہ تو آؤٹ ڈیٹڈ کبھی ہے. آپ لوگوں ریسنٹلی نے میں آپ کے ساتھ اس چیز کے حوالے سے ایک وہ شیئر کر دوں کہ ابھی ریسنٹلی میں جو گیا ہوا تھا یو ایس میں، جو میں سیمسٹر پڑھ رہا تھا، اس میں نے ایک کورس لیا تھا امریکن پالیٹکس کا. تو میرا سیمسٹر جو سٹارٹ ہو رہا تھا وہ 1 جنوری کو میرا سیمسٹر سٹارٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اور مجھے جو ٹیکسٹ بک ملا تھا اس میں دسمبر 2023 کی جو پولیٹیکل کیسز تھے وہ بھی موجود تھے. تو وہ اس حد تک ایک مطلب لیٹسٹ سلیبس اور لیٹسٹ کریکولم کو فالو کرتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ جاتے ہیں. تو تبھی وہاں کا گریجویٹ اور یہاں کا گریجویٹ اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے اپنی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ ہمیں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ سلیبس وہ تو بناتے نہیں ہے. سلیبس ان کو تو ایچ ای سی کی طرف سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کئی دفعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو اتھارٹیز ہوتی ہے ان کو میں نے اپروچ کیا ہے، لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بیکار سی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ ان کو بتائیں کہ آپ اپنا سلیبس جو ہے وہ مطلب وقت کے ساتھ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، وہ آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں، تو وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ان کے پاس اور بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ وہ اپنے ایشوز پہ لگے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ تو اس کو بھول چکا ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی کوئی ایجوکیشن سیکٹر میں اسٹیک ہولڈر ہے، تو وہ تو اس کو بھول چکا ہے. یہ بات ایکسیپٹ کرنا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے، اس کے لیے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس اس کے لیے میں اس کو دو اس میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اسپیشلی، اس میں جو پالیٹکس ہوتی ہے، جو پولیٹیکل فیڈریشنز ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو ان کا رول اور جو باقی اسٹوڈنٹس بچتے ہیں جو پولیٹیکل فیڈریشنز کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کا رول بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی اسٹوڈنٹ یونینس پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے، تو جو پولیٹیکل فیڈریشنز بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پیچھے اپنے پارٹیز، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بیک ہوتا ہے. تو وہ صرف اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. ان کے لیے اسٹوڈنٹس کی کوئی ایکٹیویٹیز کرنا یا ان کے لیے کوئی سچ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا وہ ان کے مینیفیسٹو میں شامل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کا پولیٹیکل فیڈریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیٹس سپوز میرا اگر کوئی پولیٹیکل فیڈریشن سے تعلق نہیں ہے اور میں کسی ایشو کو اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے بیک پہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ مجھے سپورٹ کرے اس چیز پہ، وہ چاہے وہ آئیڈیا کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا مجھے اس آئیڈیا کو آگے لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، میں ایڈمنسٹریشن کی طرف جاتا ہوں، میں ہائر اتھارٹیز کی طرف جاتا ہوں. تو میں نے جس طرح پہلے بتا دیا کہ وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے کہ ہم نے یہ تبدیلی لانی ہے، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے میں کہتا ہوں کہ جو باقی ہاف بچتے ہیں جو فیڈریشنز کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، اس میں بہت کم ایسے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ تبدیلی جو ہے وہ آگے اتھارٹیز کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ ایک آئیڈیا اتھارٹیز کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اچھا، ارباب ابوذر، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز کی اس وقت بری صورتحال ہے، اس میں اگر آپ ایک موومنٹ شروع کرتے ہیں تو کیا نوجوانوں کی آپ کے پاس سپورٹ آپ کو ملے گی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ موومنٹ کا، اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو موومنٹ کو ہم اس حوالے سے دیکھ لیں کہ ایبرپٹ چینج تو ہم اس میں لا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں، ہر ایک ایشو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آگے لے کے آنا، ان ایشوز پہ بات کرنا، ان ایشوز کو سمجھنا، ان ایشوز کو آگے اتھارٹیز تک لے کے جانا. دیکھیں اگر ایک ایشو موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسٹوڈنٹس اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، وہ ہم گھنٹوں بات کریں اس پہ، وہ ہم مہینے لگائیں اس پہ بات کریں، اس ایشوز پہ بات کریں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کوئی اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کس پوائنٹ سے آئے گی؟ تبدیلی اس پوائنٹ سے آئے گی کہ وہ بات اتھارٹیز تک پہنچ جائے، پہنچ جائے اور اتھارٹیز اپنی غلطی کو مان لے کہ ہاں اس جگہ پہ غلطی ہے، اس جگہ پہ ایک فلا موجود ہے، ٹھیک ہے، تو تب جا کے یہ چیز چینج ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے. اب اگر اسٹوڈنٹ، میں نے جس طرح ارلی بتا دیا نا آپ کو کہ ایک اسٹوڈنٹ مسئلے کو لے کے آتے ہیں تو اتھارٹیز اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس بھی اس کو، اب دیکھو میں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، میں فل ٹائم بھی اس چیز کو دوں کہ میں اپنی یونیورسٹیز کی ایشوز پہ بات کروں، میں اس کو آگے لے کے آؤں، تو میں اپنے لیے مسئلے کریٹ کر رہا ہوں. ایڈمنسٹریشن کی طرف سے میں اپنے لیے مسئلے کریٹ کروں گا، اپنے پروفیسرس کی طرف سے میں اپنے لیے مسئلے کریٹ کروں گا، کیونکہ اس کو ایک جو کنونشنل ایک چیز آ رہی ہو تو اس کو چیلنج کرنا یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہے. عموماً جب کسی مسئلے کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس سے اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے. حل ایسے نکلتا ہے کہ کئی لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کئی بار ایک مسئلے کے اوپر بات ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ حل کی طرف چلا جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے پورے پاکستان کی، اس میں اس وقت جو نیگلیجنس ہے اس کو ہم ایڈریس کریں گے تھرو پراپر، جو ہم آپس میں بیٹھیں گے اس کو بار بار ڈسکس کریں گے. ہمارے نوجوان ارباب ابو ذر کو آپ نے سنا، اور انہوں نے جس بہتر انداز میں باقی نوجوانوں کی نمائندگی کی، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کا بہت اچھا مستقبل ہے اور بہت اچھے ہاتھوں میں ہے. اور اگر ان نوجوانوں کو تھوڑا سا امپاور کیا جائے، ان کی بات کو سنا جائے، کیونکہ کوئی نفرت کی بات نہیں کرتے، کوئی یہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، یہ جتنے بھی نوجوان ہیں یہ صرف ایک محبت کی، امن کی بات کرتے ہیں. اور ان کی جو، اگر ان کی ایکسپیرینس سے میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر بزرگوں کا ایکسپیرینس شامل کر لیا جائے اور نوجوانوں کی محنت شامل کر لیا جائے تو اس سے بہت اچھے نتائج آتے ہیں. تو اگر ان کی ہیلپ لی جائے، اس طرح کی ایک کچھ پالیسی میکنگ میں ان سے کنسلٹیشن کی جائے، کیونکہ ان کو زیادہ ان سے کہنے کا مطلب ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک نوجوان ہوں. ہمیں آج کل کیونکہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں، تو ہمیں باقی چیزوں کا زیادہ پتہ ہو. اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے متعلق ہمارے پاس کچھ چیزیں، انفارمیشن ایسی ہوتی ہے کہ شاید وہ کسی دوسرے اسٹیک ہولڈر کے پاس نہ ہو. اگر ایک دوسرے سے سیکھنے کا یہ عمل شروع ہو جائے تو میرے خیال سے ہم مسائل سے باہر نکل جائیں گے. آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی کسی تعلیم کے کسی ایسے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کہ جنہوں نے اس میں سرو کیا ہے، اور ہم ان کا ویژن جانیں گے. ہم تعلیم کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ون بائی ون، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہے، یونیورسٹی فیکلٹی ہے، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، ان سے آپ کو ملواتے رہیں گے، اور اسی طرح سے یہ جو تعلیم کی خدمت کا سلسلہ ہے یہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.